آج کہتے ہیں پاکستان میں آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ پاکستان میں جو خوشحالی ہے نا، وہ تو دور کی بات ہے، 20-25 سال لگ جائیں گے پاکستان کو صرف ٹریک پہ آنے کے لیے کہ ہم ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ اکانومسٹ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ سب کے سب یہی کہیں گے۔ اسی طرح آپ دنیا کے بہترین کمانڈرز لیں اور ان کو ٹائم ٹریول کروا کے تو پیچھے 1400 سال پیچھے لے جائیں کہ جس دن غزوہ بدر شروع ہونی تھی۔ آپ ان کمانڈرز کو بتائیں کہ یہ سچویشن ہے، ایک طرف یہ 313 لوگ ہیں جن میں اکثریت نے کبھی جنگ ہی نہیں لڑی اور اکثر کے پاس تو لکڑی کے ڈنڈے ہیں، اور دوسری طرف طاقتور ترین کافروں کی فوج ہے جو ہر طرح سے جنگی مہارت بھی رکھتی ہے، اور ان کی تعداد بھی 1000 ہے، اور ان کے پاس جدید اس دور کا اسلحہ بھی ہے۔ تو آپ ان کمانڈر سے پوچھیں کہ آپ بتائیں ان میں سے کون جنگ جیتے گا، تو وہ سارے یہ کہیں گے کہ یہ جو کافروں کی فوج ہے وہ جیت جائے گی، کیونکہ وہ ہر طرح سے بھاری ہے۔ لیکن ایک اللہ کی مدد ہے جو ان کافروں کے ساتھ تو نہیں تھی، لیکن ان مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ ان 313 مسلمانوں نے ہر طرح کے شرک سے اپنے گھروں کو بھی پاک کیا تھا اور اپنے علاقوں کو بھی پاک کیا تھا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ کی مدد ان 313 لوگوں کے ساتھ تھی، اور وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا، دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ یہی بس تھوڑے سے لوگ ہیں کہ اگر آج یہ ہار گئے نا تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو آج اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ ان 313 لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہیں، ورنہ آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ تو اللہ نے ان 313 لوگوں کو ان 1000 کی جو کافروں کی فوج تھی ان پہ فتح ان کو دی، اور وہ اللہ کی مدد سے جنگ جیت گئے۔ تو جو کمانڈرز ہوں گے ان کا تجزیہ اور ہوگا، لیکن جو اللہ کی مدد ہوگی اور اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اور ہوگا۔ بالکل اسی طرح آج جتنے بھی اکانومسٹ ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، وہ یہ کہیں گے 20-25 سال تو پاکستان ٹریک پہ بھی جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک اللہ کی مدد ہے۔ اگر آج ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر دیں تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی ایسے مدد آئے گی جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوگی، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آج شرک کو ختم کر دیں گے تو کل صبح اٹھیں گے تو ہر طرف خوشحالی ہمیں نظر آئے گی، نہیں، ٹائم لگے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے جہاں 20-25 سال لگنے ہیں وہاں پہ 2-2.5 سال لگیں، لیکن پاکستان میں 2-2.5 سالوں کے بعد خوشحالی اللہ کی مدد سے آ جائے گی۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی اسٹرگل تو ہوگی، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے، جیسے کہ مجھے خوابوں میں بھی آیا کہ ہم ایسا گورننس کا سسٹم بناتے ہیں کہ جو یورپ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی پست قوم تھی، یہ تو کل ہمارے پاس آتے تھے، بھیک مانگنے آتے تھے ہم سے کہ ہمیں تھوڑا سا قرضہ دے دیں، ہم نے ملک چلانا ہے، اور آج انہوں نے ایسا گورننس سسٹم بنایا اور یہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، اور اتنا یعنی آپ کہہ لیں کہ رسک دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ملتا، کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ یعنی اس وقت نیکی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یا کسی کو صدقہ خیرات دے دیں یا زکوٰۃ دے دیں، نہیں۔ اس وقت جو میں نے دیکھا ہے نیکی کرنے کے لیے بس یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھ لیں، فرض پڑھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں،
بس اسی طریقے سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں. وہ پھر بھول جائیں کہ آپ کو کوئی غریب ملے گا یا کوئی بھوکا ملے گا جس کو آپ کھانا کھلا کے تو نیکی کما سکتے ہیں. یہ میں نے خوابوں میں دیکھا ہے.